ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر انجمن، ذمہ داران انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس انتخابی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے احسانات ہم پر اس قدر ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو، اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما۔ سامعین اکرام، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے اور یہ صالح اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ مگر یاد رہے کہ اگر والدین تمہیں کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر والدین تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔